ایک بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں شکار کھیل رہا تھا۔ وہاں گھومتے پھرتے باتیں کرتے ہوئے بادشاہ اور وزیر میں بحث چھڑ گئی۔ علم سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ ہر مشکل کا بآسانی سامنا کر سکتے ہیں۔ معاف کریے گا بادشاہ، میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ مجھے لگتا ہے کہ عقل سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ اگر آپ کے پاس عقل مندی ہے تو آپ ہر مشکل کا بآسانی سامنا کر سکتے ہیں۔ آپ اتنے پڑھے لکھے وزیر ہونے کے باوجود ایسی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہی سچ ہے، میں نے زندگی گزاری ہے اور اپنے تجربے سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر آج تم اور میں ایک شرط لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں تمہارا تجربہ صحیح کام کرتا ہے یا میری زندگی کا تجربہ۔ مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ سپاہیوں، میرا حکم ہے کہ وزیر کے بیٹے عزیز مرزا کو کچھ مدت کے لیے قید خانے میں بند کر دیا جائے، اور میں اپنے بیٹے شہزادہ خرم کا داخلہ ایک اسکول میں کراؤں گا۔ فیصلہ آنے والا وقت کرے گا کہ میری بات درست ہے یا وزیر کی۔ اس باہمی فیصلے کے تحت وزیر کے بیٹے کو قلعے کے اندر قید کروا دیا اور بادشاہ کے بیٹے کو ایک اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا، بہت سے مہینے اور سال گزر گئے۔ دونوں بچے اب جوان ہو گئے تھے۔ بادشاہ سلامت رعایا کی خبر گیری کے لیے بھیس بدل کر گھومتے تھے۔ ایک روز بادشاہ سلامت حسب معمول بھیس بدل کر گھوم رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر اپنے بیٹے پر پڑی جو کہیں جا رہا تھا۔ بادشاہ سلامت تجسس سے مجبور ہو کر اپنے بیٹے کا پیچھا کرنے لگے۔ اسی شہر میں موسیٰ نامی ایک بہت امیر سوداگر بھی رہتا تھا۔ ہاں نمرا بھی یہی کہہ رہی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، پھر بات ہوتی ہے۔ لگتا ہے ہماری شہزادی مصروف ہے۔ نہیں بابا، میرا کوئی بھی کام آپ سے بڑھ کے نہیں ہے، بالکل مصروف نہیں ہوں۔ پلیز آئیے، بیٹھیے بابا۔ جیتی رہو میری شہزادی سکینہ، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ سکینہ بیٹی، آج میں تم سے کچھ ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ آج اگر تمہاری ماں زندہ ہوتی تو یہ بات وہ تم سے خود کرتی۔ خیر، دیکھو سکینہ بیٹی، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا ایک عظیم فرض ادا کر دوں۔ کیسا فرض بابا؟ سکینہ بیٹی، اب تمہاری عمر اتنی ہو گئی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہارے لیے کوئی اچھا لڑکا دیکھ کر تمہاری شادی کر دینی چاہیے۔ کیا تم رضامند ہو؟ شادی؟ ٹھیک ہے بابا، پر میری ایک شرط ہے۔ کیسی شرط بیٹے؟ بابا، میں شادی تو کروں گی، مگر شادی میں کسی عقل مند نوجوان سے کروں گی۔ مگر وہ عقل مند ہے یا نہیں، یہ جاننے کے لیے پہلے میں اس کا امتحان لوں گی۔ ٹھیک ہے میری بیٹی، جیسے تمہیں بہتر لگے۔ میں نے کبھی تم پر کوئی سختی نہیں کی، نہ ہی کوئی زبردستی کی، اور خاص طور پر شادی کے معاملے پہ تو کبھی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ وہ کیسے بابا؟ میری پیاری بیٹی، اللہ تعالیٰ کا حکم آ چکا تھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح حضرت علی علیہ السلام سے کیا جائے، لیکن اس کے باوجود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا کہ وہ شادی کرنا چاہتی ہیں یا نہیں۔ حالانکہ جب اللہ کا حکم آ گیا ہے تو ضرورت نہیں تھی کہ وہ اپنی بیٹی سے ان کی اجازت مانگے، لیکن اللہ کا حکم آنے کے باوجود بھی انہوں نے اپنی بیٹی سے اس کی رضامندی معلوم کی، صرف اور صرف اس لیے تاکہ ہم جیسے لوگ یہ سیکھ سکیں کہ اپنی بیٹیوں کا نکاح ان کی مرضی کے بغیر نہیں کیا جائے، بلکہ ان کی مکمل رضامندی کے ساتھ کیا جائے۔ تم اپنی زندگی کا اتنا اہم فیصلہ خود کرنا چاہتی ہو، یہ جان کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں جانتا ہوں تم اپنے لیے کوئی بہترین فیصلہ کرو گی۔ اللہ تمہارے نصیب بہت اچھے کرے، تم ہمیشہ خوش رہو بیٹی۔ آمین بابا، اللہ آپ جیسے بابا ہر بیٹی کو عطا کرے۔ بیوی جی،
آپ نے بلایا مجھے؟ ہاں رضیہ، آج میں نے تمہیں ایک ضروری کام سے بلایا ہے۔ بابا میری شادی کرنا چاہتے ہیں، مگر میں شادی کسی عقل مند نوجوان سے کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ کیا کرو گی میری مدد؟ ارے کیوں نہیں مالکن، آپ کے لیے تو میں لڑکوں کی لائن لگا دوں گی، آپ فکر ہی نہ کریں۔ رضیہ، باہر تجھے کوئی نوجوان مناسب لگے اسے ساری بات بتا کر معلوم کرنا کہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے یا نہیں۔ وہ ہاں کر دے تو اسے اندر لے آنا۔ میں 3 طرح اس کا امتحان لوں گی، اگر وہ کامیاب ہو گیا تو میں اس سے شادی کر لوں گی۔ جی مالکن، سمجھ گئی۔ کنیز بہت سمجھدار تھی، وہ مکان کے باہر کھڑی ہر گزرنے والے نوجوان کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اچانک شہزادہ خرم وہاں سے گزرا۔ اسے دیکھ کر کنیز خوش ہو گئی، وہ شہزادے کو پہچانتی تھی۔ شہزادے صاحب، 2 منٹ رکیے گا، آپ سے کچھ بات کرنی ہے میں نے۔ جی کہیے، کیا بات کرنی ہے؟ میری مالکن شادی کرنا چاہتی ہیں، لیکن شادی وہ کسی عقل مند نوجوان سے کرنا چاہتی ہیں۔ کیا آپ ان سے شادی کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل، مجھے منظور ہے۔ کہاں ہے آپ کی مالکن؟ لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ ایک عقل مند انسان سے شادی کرنا چاہتی ہیں، تو وہ اس کا امتحان لیں گی۔ اگر آپ نے ان کے سوالوں کے جواب دے دیے تو آپ سے شادی کر لیں گے۔ مجھے منظور ہے۔ بادشاہ سلامت بدستور تعقب کر رہے تھے۔ انہوں نے بیٹے کو سوداگر کے مکان میں کنیز کے ساتھ جاتے دیکھا تو دنگ رہ گئے اور ماجرا معلوم کرنے کے لیے دروازے کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے۔ کنیز شہزادے سے باتیں کر کے اسے مکان میں لے آئی۔ آ جائیے شہزادے۔ بیٹھ جائیے شہزادے صاحب، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ صاف کرنا پڑے گا کیونکہ یہ گندا ہو رہا ہے۔ شہزادے نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے صوفے کو صاف کیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ مالکن، میں آپ کے لیے ایک شہزادہ لائی ہوں، شہزادہ خرم۔ میں نے اسے بٹھا دیا ہے، آپ اس سے سوالات کر سکتی ہیں۔ جو سوالات میں تمہیں بتاؤں وہ تم شہزادے تک پہنچا دینا، میں پردے میں رہوں گی، جواب بھی تم ہی مجھ تک پہنچاؤ گی، ٹھیک ہے؟ سکینہ نے کنیز کو ایک پکا اور ایک کچا تربوز دیا اور پوری بات اسے سمجھا دی۔ جب کنیز نے دونوں تربوز شہزادے کو تھمائے تو وہ اس کے ٹکڑے کر کے کھا گیا۔ کنیز سکینہ کے پاس پہنچی۔ مالکن، انہوں نے تربوز کے ٹکڑے کر کے کھا لیے ہیں۔ پھر سکینہ نے کنیز کو پانی سے آدھے بھرے 2 گلاس دیے۔ ایک میں ٹھنڈا پانی تھا اور دوسرے میں گرم۔ کنیز نے دونوں گلاس شہزادے کے حوالے کیے تو اس نے گرم پانی سے منہ ہاتھ دھویا اور ٹھنڈا پانی پی گیا۔ مالکن، گرم پانی سے انہوں نے منہ ہاتھ دھو لیا ہے اور ٹھنڈا پانی وہ پی گئے ہیں۔ اب کی بار سکینہ نے کنیز کو عطر دیا۔ کنیز نے شہزادے کو عطر دیا۔ جیسے ہی کنیز نے شہزادے کو عطر دیا تو اس نے اپنے کپڑوں پر ذرا سا لگا کے باقی کنیز کو واپس کر دیا۔ یوں سکینہ کے 3 سوالات مکمل ہوئے۔ میرے سوالات مکمل ہو گئے ہیں، فیصلہ بعد میں بتا دیا جائے گا۔ اب تم کسی اور آدمی کو ڈھونڈ کر لاؤ تاکہ اس کی بھی آزمائش کر لی جائے۔ بادشاہ صاحب، آپ کو فیصلہ بعد میں بتا دیا جائے گا، آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ کنیز نے بادشاہ کو رخصت کر دیا۔ ادھر بادشاہ سلامت چھپ کر مکان کے اندر ہونے والی کارروائی دیکھ بھی رہے تھے اور سن بھی رہے تھے۔ ادھر وزیر کا بیٹا عزیز مرزا قید میں تھا۔ بھائی، آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں؟ اگر کچھ چاہیے تو آپ ہمیں بتا دیں، ہم لے آتے ہیں۔ نہیں، بہت شکریہ اکمل سپاہی، تم نے میرا بہت خیال رکھا ہے، میں تمہاری قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ بہت شکریہ تمہارا۔ اکمل سپاہی، جلدی آؤ، جلدی۔ اللہ خیر کرے، کیا ہو گیا ہے؟ آتے ہیں۔ اکمل سپاہی دوسرے سپاہی کے پاس بھاگا جو سیڑھیوں سے گر کر زخمی ہو گیا تھا۔ بہت سے سپاہی مل کر اسے طبیب کے پاس لے کے گئے۔ اسی اثنا میں قید خانے کا دروازہ کھلا رہ گیا۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عزیز مرزا وہاں سے بھاگ نکلا۔
آج کتنے دن بعد سکون کا سانس لیا ہے۔ شہر میں پہنچ کر اس کا گزر سودا کر کے مکان کے سامنے سے ہوا۔ کنیز نے عزیز مرزا کو مقصد سے آگاہ کیا۔ کنیز کی بات سن کر عزیز مرزا نے رضامندی ظاہر کی۔ کنیز عزیز مرزا کو اندر لے گئی۔ یہ صوفہ ذرا گندا ہو رہا ہے، اس کو صاف کرو اور اس پر بیٹھ جاؤ۔ کنیز کی یہ بات سن کر عزیز مرزا نے کہا، یہ میرا کام نہیں ہے، اسے تم خود صاف کرو۔ کنیز نے خود ہی صوفہ صاف کیا، پھر عزیز مرزا اس پر بیٹھ گیا۔ پھر کنیز اندر سے 2 تربوز اور چھری لے آئی، دونوں عزیز مرزا کے حوالے کیے، جس نے اچھی طرح جائزہ لیا کہ ایک تربوز کچا اور دوسرا پکا ہے۔ اس نے چھری سے دونوں تربوزوں کی ایک ایک کاش کاٹی، پھر کچے تربوز کی کاش پکے تربوز کے خالی حصے میں اور پکے کی کاش کچے کے خالی حصے میں ڈال دی اور دونوں تربوز چھری سمیت کنیز کو واپس لوٹا دی۔ اب باری ٹھنڈے اور گرم پانی کی تھی۔ جب کنیز پانی لے کر آئی تو عزیز مرزا نے سوچ سمجھ کر دونوں پانی کو آپس میں ملا دیا اور کنیز کو واپس کر دیا۔ پھر آخر میں کنیز عطر لے آئی۔ عزیز مرزا نے وہ عطر لیا اور گھر کے باہر ایک گڑھا کھودا اور عطر اس میں دبا دیا۔ یوں سکینہ کے سوالات مکمل ہوئے۔ مالکن پھر انہوں نے عطر مٹی میں دبا دیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، جاؤ اور ان سے کہو۔ کنیز اندر گئی اور 5 منٹ بعد واپس آ کر اس نے عزیز مرزا کو خوشخبری دی۔ عزیز میاں مبارک ہو، آپ کے سارے سوالوں کے جواب بالکل درست ہیں، میری مالکن آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یوں ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ عزیز مرزا حسین و جمیل مالدار بیوی پا کر بہت خوش تھا۔ بادشاہ سلامت نے عزیز مرزا پر لگی پابندی بھی ختم کر دی تھی۔ اپنے بیٹے خرم اور وزیر کے بیٹے کے ساتھ پیش آنے والے یہ واقعات بادشاہ سلامت کو پریشان کرتے رہے۔ وہ سوچنے لگے، شہزادہ خرم اچھی تعلیم و تربیت کے باوجود آزمائش میں ناکام ہوا، اور عزیز مرزا کم علم ہوتے ہوئے بھی کامیاب، آخر کیوں؟ بادشاہ کی بے قراری کم نہ ہو سکی۔ انہوں نے اپنے ایک وزیر کو بلایا اور کہا، شہزادہ خرم اور عزیز مرزا کو میرے دربار میں لے کر آؤ۔ جیسا آپ کا حکم بادشاہ سلامت۔ بادشاہ سلامت نے تمام واقعات بیان کرنے کے بعد پہلے شہزادہ خرم سے وضاحت چاہی۔ تو بتائیے شہزادے، اتنی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود آپ سوالوں کے جواب کیوں نہ دے سکے؟ بابا سوال تو پوچھے ہی نہیں، میں تو بیٹھا ہوا تھا، چیزیں لا کے دیے جا رہے تھے، میں نے کھا لی، مجھے کیا پتا کہ سوال ہی ہے یہ۔ عزیز مرزا، اب تمہاری باری ہے، بتاؤ کہ تم نے کس طرح ان سوالوں کے جواب دیے۔ جب بادشاہ سلامت نے عزیز مرزا سے دریافت کیا تو اس نے بڑے فخر سے کہا، بادشاہ سلامت، سب جانتا ہوں، مگر آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گا میں۔ اس جواب کی کسی کو توقع نہ تھی۔ سب ہکا بکا رہ گئے کہ آخر عزیز مرزا بات بتانے سے انکار کیوں کر رہا ہے اور کس لیے کر رہا ہے۔ دیکھو بیٹے، چھپانے سے کوئی فائدہ نہیں، کیا بات ہے تم ہمیں بتا سکتے ہو؟ کسی نے منع کیا ہے تمہیں؟ نہیں بادشاہ سلامت، میں خود آپ کو کچھ نہیں بتانا چاہتا، مجھ پر کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہے۔ بادشاہ سلامت نے بتانے کے لیے بڑا اصرار کیا مگر وہ نہ مانا تو بادشاہ سلامت طیش میں آ گئے۔ اس ضدی لڑکے کو قید کر دو، کل اسے سرعام پھانسی دی جائے گی۔ یہ بات پورے شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ ارے بھائی، عزیز مرزا کو سنا ہے دوبارہ قید کر لیا ہے۔ ہاں سنا تو میں نے بھی ہے۔ ارے بھائی، سنا ہے عزیز مرزا کو دوبارہ قید کر لیا گیا ہے، کل اسے سرعام پھانسی دی جائے گی۔ کیا پھانسی؟ کیوں؟ ایسا کیا کر دیا عزیز مرزا نے؟ عورتیں آپس میں باتیں کر رہی تھی تو قریب ہی سکینہ کی کنیز رضیہ کھڑی تھی۔ اس نے ساری بات سنی اور فوراً وہاں سے بھاگی سکینہ کو ساری خبر سے آگاہ کرنے کے لیے۔ مالکن غضب ہو گیا، مالکن غضب ہو گیا، وہ عزیز مرزا کو، بادشاہ عزیز مرزا کو۔ کیا ہو گیا ہے رضیہ؟ جو بات ہے تحمل سے بتاؤ، کیا ہوا ہے عزیز کو؟ وہ مالکن عزیز مرزا کو بادشاہ سلامت پھانسی دے رہے ہیں۔ رضیہ نے سارا معاملہ سکینہ کو بتایا،
جب یہ بات سکینہ تک پہنچی تو وہ بھی سٹ پٹ آ گئی۔ اس نے اپنی کنیز کو فوراً دال اور دودھ تھمایا اور عزیز مرزا تک پہنچانے کی ہدایت کی۔ عزیز مرزا کو شہر کے بیچ چوراہے پر بنے پھانسی گھاٹ پر لایا گیا۔ بادشاہ سلامت، آپ میرے بیٹے کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے اس ریاست کے لیے کتنی خدمات سر انجام دی ہیں، اس کا یہ صلہ دے رہے ہیں آپ مجھے؟ ہم مانتے ہیں کہ تم نے اس ریاست کے لیے بہت کچھ کیا ہے، لیکن تمہارا یہ ضدی لڑکا میرا حکم نہیں مان رہا۔ اگر یہ مجھے سب کچھ صحیح صحیح بتا دے تو میں ابھی اس کو چھوڑ دوں گا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا بادشاہ سلامت، کبھی نہیں ہو سکتا۔ تم اپنی آخری خواہش بتا سکتے ہو؟ میں اپنی بیوی سکینہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اتنے میں کنیز وہاں پر آ پہنچی۔ اس نے عزیز مرزا کے پیروں پر دال گرائی اور پھر سر پر دودھ۔ دیکھنے والے لوگ یہ انوکھا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ تو جانے اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ پتہ نہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ہاں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ پھر عزیز مرزا فوراً بولا، بادشاہ سلامت، میں آپ کو اب پوری بات بتانے کے لیے تیار ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ حقیقت جانے بغیر نہیں رہ سکتے، لہٰذا راز افشا کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ بادشاہ سلامت یہ سن کر خوشی سے بولے، ہاں، اجازت ہے برخوردار، آخر چھپانے سے فائدہ بھی کیا؟ بس تو سب سن لیں۔ سوال نمبر 1 کے مطابق جب کنیز نے مجھے صوفہ صاف کرنے کو کہا تو میں سمجھ گیا کہ میرے وقار، میری انا، میری حیثیت کو پرکھا جا رہا ہے، اس لیے میں نے کھرا جواب دیا۔ یوں صوفہ میرے بجائے کنیز کو خود صاف کرنا پڑا۔ اس کے بعد مجھے ایک کچا اور ایک پکا تربوز ملا تو میں سمجھ گیا کہ خوشی و غمی میں ساتھ نبھانے کے متعلق سوال ہے، سو میں نے ایک کی کاش دوسرے میں ڈال دی۔ مطلب یہ تھا کہ خوشی ہو یا غمی ساتھ نبھاتا رہوں گا۔ 2 گلاس ٹھنڈے گرم پانی کا مطلب بھی یہی تھا کہ زندگی کی دھوپ چھاؤں میں بھی ساتھ نبھاتا رہوں گا۔ اور جب کنیز میرے پاس عطر لائی تو میں اس کا مطلب بھی سمجھ گیا۔ میں نے عطر زمین میں دبا دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مر جاؤں گا لیکن سکینہ کی بات کسی کو نہیں بتاؤں گا اور یہ راز سدا اپنے سینے میں محفوظ رکھوں گا۔ بس یہی تھا اور تو کچھ نہیں۔ اوہ، اور یہ دال اور دودھ کا کیا چکر ہے؟ ذرا اس کی حقیقت بھی ہمیں بتا دو۔ یہ سکینہ کی جانب سے اشارہ تھا کہ منہ سے بات نکال کر بادشاہ کے قدموں میں ڈال دوں اور جو بات ہے وہ دودھ کی طرح واضح کر دوں، ورنہ ناحق مارا جاؤں گا۔ اس لیے آپ کو حرف بحرف سچ بتا دیا ہے۔ اب آپ جو فیصلہ کریں گے وہ قبول کروں گا۔ وزیر زادہ عزیز مرزا خاموش ہوا تو بادشاہ سلامت نے دونوں جوانوں کی ذہانت کا موازنہ کیا، جس کے نتیجے میں عزیز مرزا کا پلڑا بھاری تھا۔ پھر بادشاہ سلامت نے فیصلہ سنایا، شہزادہ خرم اہل علم ہوتے ہوئے بھی کم عقل اور وزیر زادہ عزیز مرزا کم علم ہوتے ہوئے بھی دانا ثابت ہوا ہے۔ اس نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ بلا شبہ عقل بڑی ہوتی ہے۔ محض علم پر تکیہ کرنے کی بجائے عقل سے بھی کام لینا چاہیے کہ اس کی بدولت بہت بڑے بڑے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ سلامت نے اپنے وزیر کے سامنے شکست تسلیم کرتے ہوئے اس کے بیٹے کو اپنا مشیر مقرر کر لیا۔ یہ محض ایک کہانی ہے اور یہ بادشاہ اور اس کے وزیر کے خیالات ہیں، لیکن اگر آپ ریالٹی کی بات کریں تو آپ کے پاس علم اور عقل دونوں ہونا لازمی ہے۔ اگر آپ کے پاس عقل ہے اور علم نہیں تو اس عقل کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اور اگر آپ کے پاس صرف علم ہے عقل نہیں تو وہ علم بھی آپ کے کچھ خاص کام آنے والا نہیں۔ اس لیے اپنے دماغ کو علم اور عقل دونوں کے لیے تیار کریں۔ سو دیٹس مائی اوپینینز۔ اگر آپ کے کوئی اوپینینز ہیں تو آپ ہمیں کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ ویڈیو اگر پسند آئی تو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو۔